السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ لگا ہوا ہے۔ محترم حضرات، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے کم عرصے میں آپ لوگوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت، نماز کی باقاعدہ پابندی جماعت کے ساتھ، اور بزرگوں اور بچوں اور ماؤں اور بہنوں سب کی تعلیم و تربیت کا ایک مختصر عرصے میں بہت اچھا بندوبست کیا ہے۔ اس سوسائٹی اور یہاں کے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کام کو قبول فرمائے اور سب کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور یہاں سے یہ توحید کی جو بات شروع ہو تو لوگوں کے دلوں کی صفائی کا اور تزکیہ نفس کا ذریعہ بنے، اور لوگ تمام غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت، کیونکہ اگر ہم دین اور دنیا دونوں بہتر بنانا چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ آخرت کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آسانی پیدا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے میں نے ابھی ابتدا میں یہ آیت کریمہ کی تلاوت کری، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 17 کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ متاثر بنانا چاہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سامعین محترم، ہر انسان کی فطری خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے لیل و نہار، عیش و عشرت اور اس کا بڑھاپا سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ صبح شام اور دن رات محنت اور مسلسل جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ یہ فطری تقاضا ہے، اور اسلام نے آسودگی کے حصول کو ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی سہولتیں ہیں، آپ اس کو جائز طریقے سے جد و جہد کر کے حاصل کریں گے تو اس کا اسلام نے منع نہیں کیا ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ محض دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کی دھن میں اس زندگی کو بھلانے سے منع کیا ہے، جہاں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس دنیا کو دارالعمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی تمام تر نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے خالق و مالک کی عبادت، شکر ادا کرنے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اسے راضی کرنے کی سعی و جد و جہد کرتا رہے، اور کرنا چاہیے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو بھلا کر محض دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے، کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں اس قدر دل لگا بیٹھے ہیں کہ مرنا بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم دنیاوی زندگی کو ایک طرف کر کے آخروی زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے دلوں میں دنیاوی محبت کی جگہ آخرت کی بھی محبت اور زیادہ بہتر پیدا ہو۔ ہم جس دنیا کو اپنے لیے بہتر سے بہتر سمجھتے ہیں، جس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں جتن کرتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت، جد و جہد، جافشانی کرتے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آخر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کی حقیقت اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں؟ آئیے اللہ رب العالمین کی بات سنتے ہیں۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
اور یہ دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت تم نہیں سمجھتے؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یہ حقیقت آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش یہ لوگ جان جاتے اور سمجھ جاتے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے مزید تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں جان لو، یہاں پر اللہ رب العالمین وارننگ دے رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے ذریعے ہمیں سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر، کہ پہلے ایک بات کو بڑی آسانی سے سمجھا رہے ہیں کئی آیتوں میں، پھر اس کے بعد اب کی جب بندہ تیار ہو گیا ذہنی طور پر تو اب وارن کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہے ہیں جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر ہے اور خود ستائی، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ مال و دولت کی کثرت تو محض دھوکہ ہے، اس سے یہ آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سورہ کہف آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور حقیقت میں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہیں۔ اب ایک میں حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جس دنیا کو بہت خوبصورت بنانے کے چکر میں اپنی جوانی کھپا دیتے ہیں، اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ بھائیو، جیسے ایک قیدی اپنی جیل میں اپنی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہاں دل نہیں لگا سکتا، ایک مومن کے لیے بھی یہی ہے، وہ اس حقیر دنیا میں اپنا دل نہ لگائے بلکہ اس کا دل آخرت اور آخرت کی تیاری کے لیے لٹکا رہے۔ اسی طرح سے بے شمار آیتیں اور احادیثیں موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پر پریشان کر دے گا، اس کام میں وہ پریشان ہو جائے گا، اور مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام دنیاوی کام بھی درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کے بے پرواہی ڈال دے گا، اور اس دنیا کے پاس خود بخود دنیا اس کے پاس چل کر آئے گی۔ اسے سنن ابن ماجہ نے حدیث نمبر 4105 میں روایت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا جو ہے مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2320 میں۔ تو اب ہمیں یہ احادیث اور قرآن کریم کی روشنی میں پتہ چلا کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے اور ایم ہے، جو نشانہ ہے، اور جو زندگی کا جو وہ ہے، راستے کی جو منزل ہے وہ ہے آخرت۔
اور دنیا کی زندگی میں اگر ہم اپنا انگوٹھا یا انگلی ایک سمندر میں ڈالیں تو اس میں کتنا آتا ہے، کتنا پانی آئے گا؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا یہی حال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے تذکرہ موت کے بارے میں بتایا اور فرمایا مومن کبھی بھی دنیا سے دل نہیں لگاتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے۔ مومن خوش بھی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومن مایوس ہو جائے۔ مایوس تو کافر ہوتے ہیں، مایوس تو مشرک ہوتے ہیں، مایوس تو فاسق ہوتے ہیں، مومن کیسے مایوس ہو جائے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 7504 میں۔ ہمیشہ زندگی اس انداز سے گزاریے کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے کل کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کسی لمحے اس سے غافل نہیں ہوتے تھے، پھر فرمایا اے بنی آدم اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے کو اموات میں شمار کرو۔ اللہ اکبر، اگر تمہیں عقل ہے تو اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو۔ بتائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس موت، قیامت اور عذاب و ثواب کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ لا محالہ آنے والا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے ملائکہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر کرتے، اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ اس روز اس کے عذاب سے بچ گیا، اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم فرمایا، جو بھی بچ گیا۔ اور اللہ کے عذاب سے بچ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے کہ اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہو گئے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آدمی میں ہوں۔ اگر آسمان سے پکارنے والا پکارے کہ تم سب جو ہے جہنم میں جاؤ گے، جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا، تو بھی میں امید رکھوں گا کہ میں وہ ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین سے خوف اتنا کہ سب سے بڑا گنہگار سمجھے، اور رجوع اتنی، امید اتنی، محبت اتنی، اطمینان اتنا کہ سب سے جو ہے قریب تر پانے کی کوشش کرے۔ دونوں صورتحال اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرنے سے اور نبی کریم کے احکامات پر چلنے کی اور تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم قرآن میں جب سورہ علق پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں معلوم کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اسی طرح سے یمن والوں نے جب حج کے لیے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ آیت ایک نازل ہوئی باقاعدہ کہ جو زیادہ سفر ہے وہ ساتھ ہم حج اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کیوں کوئی سامان لے کر جائیں، ہم تو حج اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا زیادہ سفر لے لو، زیادہ سفر لے لو۔ اس سے ایک بات اور بتا دیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ سب کچھ چھوڑ کے آپ سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیے توکل علی اللہ، یہ بالکل قطعی مطلب نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے لیکن اونٹ کو باندھ کر رکھیے۔ تو ہم کو اعمال کرنے ہیں اس طرح سے، جب ہم اللہ رب العالمین کی جنت کی امید رکھیں گے تو اس طرح کے اعمال کرنے ہوں گے، اور سارے اعمال جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اس میں ایک اور جو ہے آیت سورہ نور میں ارشاد فرمائی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جب ان کے متعلق ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے وہ دنیا میں کیا عمل کرتے تھے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اور ان کے اعمال گواہی دیں گے، یہ اپنی کھالوں بدن سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے ہمیں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی۔ اسی طرح سے بے شمار آیتیں اور احادیث موجود ہیں جس میں ذکر جو ہے اس کا کیا گیا ہے، جب اس میں سورہ مدثر میں کہا گیا کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے، کس چیز نے تمہیں آگ میں ڈال دیا، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم ادھر ادھر کی باتیں، جھوٹی بے فالتو باتیں کیا کرتے تھے، غیبت، برائی اور بہت ساری باتیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ ہم جو ہے آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ اسی لیے میں نے یہ شروع میں ہی کہا آپ سے کہ ہمارا موضوع ہے فکر آخرت۔ اگر آپ کا آخرت کا کانسیپٹ اچھا ہوگا تو دنیا کا اعمال بھی اچھا ہوگا، اور جو بھی چیزیں اس میں کمی ہوں گی اللہ رب العالمین اس میں بھلائی عطا فرمائے گا، اس کو شفاعت فرمائے، اور ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوا اور شرک اصغر اور شرک اکبر سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ غیر اللہ ہے نا، تو ہمیں غیر اللہ کی عبادت کرنی نہیں ہے، ہمیں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ تو اکیلا ہے، اب اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح سے شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ عبادات میں اور نہ اسماء حسنہ میں، نہ اس کی صفات میں۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے جو وسائل دیے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں سے دیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا۔ اسی لیے اس بات کی وضاحت لازمی تھی کہ ہم جو ہے جو بھی کام کریں اللہ کی بھلائی کے لیے کریں۔ اور آخر میں ایک بات میں بتا دوں جو اکثر مشاہدے میں آتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کریے تو انسان ہی کے ساتھ کریے، لیکن اس سے ریٹرن کی امید نہ لگائیے، یہیں سے معاملہ جو ہے کمزوری آ جاتی ہے، امید اللہ سے لگائیے۔ اس کی بھی میں مثال قرآن کریم سے آپ کو دیتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جو مسئلہ ہو گیا تھا وہاں سے جب گئے تو شعیب علیہ السلام کی بچیاں جو ہے پانی پلانا تھا تو ان کو پانی پلایا اور وہ کنارے ہٹ گئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پانی پلایا بچیوں کو اور بچیوں سے کوئی امید نہیں لگائی۔ آج کل نعوذ باللہ نوجوان اگر ذرا سا کچھ ہو تو بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، ابھی فوراً ریٹرن کچھ چاہیے۔ اور یہ نبی کا یہ طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں قیامت تک کے لیے کہہ کے انہوں نے دعا کی، رب بما انزلت الی من خیر فقیر۔ دیکھیے انہوں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ وہاں جو لوگ تھے ان سے کسی طرح کی، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ دعا مانگی کہ اے میرے رب آپ جو بھی اتار دیں میں سب سے بہترین فقیر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ہی دعا میں ان کے نکاح کا بھی انتظام کر دیا، ان کے قیام کا بھی انتظام کیا، ان کے طعام کا بھی انتظام کیا، اور وہ تقریباً 8 سال رہے، بلکہ 10 سال رہے،
اور اس طرح سے حالات اور سچویشن کے حساب سے انبیاء کرام سسرال میں بھی جو ہے 8-10 سال رہ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر نہیں معلوم ہے تو بتا دیا جائے کہ اگر حالات اور سچویشن ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف حکایات کے ذریعے بہت سارے حالات بتائے. نوجوانوں کو 309 سال تک سلا دیا گیا. تو اس لیے جو ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو علماء سے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریے. میں بس اپنی کیونکہ سفر سے آیا تھا اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھی لوگ بہت ہی باصلاحیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ سنا، اور اگر ہمیں اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو معاف کریے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.